اس طرف جانا چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ کاروبار کریں، ذرائع پیدا کریں. اب یہ سورج ہے، سولر انرجی جس کو کہتے ہیں، یقین مانیں دن کو جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو آپ جتنی انرجی سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں. کہتے ہیں جی انرجی کا بحران ہے، انرجی کرائسس ہیں. حیرانگی کی بات یہ ظاہری بات ہے، جب ہم نوجوان لوگ نوکری کی طرف، ایسی نوکری کی طرف جائیں گے جہاں پہ صرف ہمیں یہ امید ہو کہ 20 دن 10 دن ہم کام کریں گے ہمیں سیلری مل جائے گی، بیٹھے رہیں گے سیلری مل جائے گی، چھٹیوں پہ ہوں گے تب بھی سیلری مل جائے گی، تو پھر ایسے ہی ہوگا. پیسے تو آپ کے ملک میں ابھی آپ کے پاس چھاپا خانہ پڑا ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس چھاپا خانہ پڑا ہے، وہ اتنا پیسہ چھاپ دے کہ آپ کا پورا ملک پیسوں سے بھر جائے. جب آپ کے پاس اناج نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، انرجی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو آپ پیسوں کو کھائیں گے. ڈالر آ جائیں، ڈالروں کے پورا آپ کے پورے روم کمرے گھر ملک ہر چیز ہر طرف ڈالر ڈالر ہی ڈالر ہوں، تو آپ کے پاس اگر اناج نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، زرعی پروڈکٹ نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے، تو آپ کیا کھائیں گے؟ اس لیے برائے مہربانی ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا میں ہر اس سوشل میڈیا کے یہ پلیٹ فارم پہ ان پہ یہ باتیں کہتا رہتا ہوں. میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، نہ میں اتنی چیزیں جانتا ہوں، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ ہمارے پاس اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں، ہم ان کو پروسیس نہیں کرتے ہیں. ایک عام آدمی، اچھا میری لوگوں سے بحث ہوتی رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے میں جس پروڈکٹ پہ کام کر رہا ہوں نا، میں خود ذاتی طور پہ، وہ پاکستان کی جو پاکستانی روپے کے حساب سے نا اس وقت 3.5 کروڑ روپے کی 1 کلو ہے. وہ جس پروڈکٹ پہ میں کام کرتا ہوں، مجھے پوچھتے ہیں لوگ یار آپ اتنی باتیں کرتے ہو، آپ خود کیا کرتے ہو؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت کم جانتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن جو کچھ تھوڑا بہت جانتا ہوں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، کام کرتا ہوں. آپ لوگ بھی اپنے گھروں پہ، گھر کی اگر کسی کے پاس اگر اور کچھ بھی نہیں، گھر کا چھت تو ہے نا، گھر کے چھت پہ آپ یہ آج کل آن لائن ویڈیو دیکھیں یوٹیوب پر ہر طرف، یہ پیاز اس وقت 250 روپے کلو ہے. اپنے گھر کی چھت پہ اگر 10 بالٹیوں میں آپ پیاز لگا دیں تو آپ کو اگر سال کا 5 کلو پیاز مل جاتا ہے بغیر محنت کے، بیٹھے بیٹھے آپ کی کوئی محنت نہیں ہو رہی اور آپ نے ہاتھوں سے پیدا کیا ہو. تو اگر ہر انسان، ہر کسی کا چھت خالی پڑا ہوتا ہے، ہر کسی کا چھت لینٹر والے چھت ہوتے ہیں، آپ کے بیڑے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک زمینیں بھی ہیں، یہاں پہ کتنی زمینیں پڑی ہوئی ہیں ایسے. تو اگر ہر انسان 5 کلو پیاز پیدا کرے، 5 کلو کوئی اور فصل پیدا کرے، 5 کلو کوئی اور فروٹ پیدا کرے، تو کیلکولیٹ کریں پورے ملک میں کتنے ذریعے اجناس پیدا ہو جائیں گے. یہ ایک چھوٹی مثال میں دے رہا ہوں، وہ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں کیا چیز ہے جو پیدا نہیں ہوتی. کتنے ایکڑ زمین ویران پڑی ہوئی ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو زیر کاشت نہیں لاتے ہیں. بس ایک ہی کام، گھر والے بھی یہی کہتے ہیں، معاشرہ بھی یہی کہتا ہے، خود بھی، کہ گورنمنٹ کی نوکری مل جائے، سرکاری نوکری مل جائے جی، بس بارش ہے، برف ہے، دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، آپ کا دن لگے گا، آپ کی تنخواہ آئے گی. اب اندازہ یہ لگائیں کہ اب کتنے لوگوں کو تنخواہ آئے گی، کتنے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. پھر بات یہ کہ سب کو نوکریاں مل جائیں، پورے ملک کو مل جائیں. جب آپ کے ملک میں ذریعہ اجناس ہی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہیں، تو آپ پیسے تو آپ کے اتنے ہیں کہ آپ درختوں کے پتوں سے زیادہ آپ کے پاس پیسے ہوں، لیکن آپ کے پاس پھل نہیں ہیں، ذریعہ اجناس نہیں ہیں، ڈیری پروڈکٹ نہیں ہیں، گوشت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، پہننے کی چیزیں نہیں ہیں، پروسیس کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، تو آپ پیسوں کو، نوکریوں کو کیا کریں گے؟ اس لیے موجودہ پاکستان کی اکنامی کی صورتحال کے مطابق ہر انسان یہ بات سوچے کہ میں کچھ پیدا کروں، بچے پیدا نہ کروں، کچھ پیدا کروں. یہ جو پیسے اور یہ جو چیزیں آپ بناتے ہیں نا، یہی آپ کے بچے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی کچھ لوگوں کی شاید بات بری لگے، تو بچے اتنے پیدا کریں کہ جن کا آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بندوبست ہو. اب بندوبست ہونے کا اللہ تعالیٰ واضح یہ بات کہتے ہیں کہ عقل دی اللہ نے اسی لیے بچوں کی پیدائش میں وقفے کا قرآن مجید میں اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ وقفہ، وہ مولوی حضرات بہتر بتا سکتے ہیں، میں اس بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا ہوں. تو ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے. آپ کے ملک میں جتنی آبادی کی گنجائش ہے اتنی آبادی ہونی چاہیے، پھر اس آبادی کا بندوبست ہونا چاہیے. اور یہ جو محکمہ جات ہیں، سب سے بڑی بات، سب سے ہماری جو معیشت، معاشرہ، ہر چیز تباہ ہے، یہ نکما پن ہے. یہ جو آپ کے پی این سے لے کے نا تو آخری گریڈ کا جو آفیسر ہے ہر محکمے میں، ان لوگوں سے کام لیں، ان کو کھینچ کے ان سے کام لیں.
یہ اتنی بڑی بڑی جو تنخواہیں لیتے ہیں اس تنخواہ کا ان لوگوں سے کام لیں. اسکولوں میں چیک کریں اپنے بچوں کی کیا یہ تعلیم دے رہے ہیں. تعلیمی نظام، تعلیمی جو یہ ہمارا ٹیکس ہے، یہ جس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ، یہ جو نصاب ہے، نصاب انتہائی بکواس قسم کا نصاب ہے. یہ سارا نصاب میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل فنش کر دینا چاہیے. بزنس پڑھایا جائے، فائنانس پڑھایا جائے، ایسٹ میکنگ پڑھایا جائے. لوگوں کو یہ چیز پڑھائی جائے کہ دنیا حقیقی زندگی میں آپ نے جینا کیسے ہے، آپ نے زندگی کا بندوبست کیسے کرنا ہے. یہ کیا بے بلی تے تختی ٹے ٹوپی فلاں فلاں فلاں، یہ کوئی پڑھنے کی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ وہ نصاب پڑھیں. تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں بات کو مختصر کروں گا. اور یہ میرا چلتا رہا تو ہمیں، کیونکہ ہمیں تو اس چیز کی غرض نہیں ہے کہ ہمارے چینل کو کوئی سبسکرائب کرے اور ہمیں ویوز آئیں اور ہمیں یہ ہو، ہمیں کوئی، اسی لیے ہم نا رف ویڈیو بناتے ہیں. کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو پہلے سبسکرائبر ہے نا، میں کہتا ہوں کسی کے پاس چلے تو وہ بھی آپ ڈیلیٹ کر دیں، وہ بھی نیچے کر دیں. ہمیں کوئی اس چیز کی ایشو نہیں ہے. نہ ہم اس مقصد کے لیے، میں تو کبھی بھی اس مقصد کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں نا، میں چینل کو پروموٹ کرتا ہوں نا، دیکھتا ہوں کیا کیا. میں اپنے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، جہاں بھی کہ چلو کوئی ایک بندہ تو سن لے گا. تو یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا فلاسفر ہوں، کہ میں بہت بڑا دانا ہوں. لیکن جو بات سمجھ آتی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی دوسرا سنے. میں ہر بندے کی ویڈیو سنتا ہوں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، یہ معاشرت کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، حقیقی زندگی کے بارے میں، آخر جو بھی ہے مطلب دیکھتا ہوں، وہ ویڈیو میں سن لیتا ہوں. تو یہ جو آج کل اتنا نالائق پن چل گیا ہے کہ لوگ ویڈیو ریکارڈ کر کے اور ویڈیو بنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا، نعوذ باللہ، لڑکیاں ایسی ایسی بےہودہ حرکتیں کرتی ہیں. نالائکی کا درجہ آخری حد کراس ہو گئی کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یوٹیوب پہ، ہم ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ان چیزوں پہ ویڈیو ڈالیں گے اور ہمیں پیسے آ جائیں گے. اس سے بڑی نالائکی کیا ہو سکتی ہے؟ کنجر تال کر کے آپ ویڈیو ڈالو اور آپ کو پیسے آ جائیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا یہ سسٹم ہے، کیسے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح کہا ہے کہ جب من و سلوہ بند ہو گیا، ہم نے ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ زمین کو کھودو اور چٹپٹے کھانے کھاؤ. جتنا اس پہ محنت کرو گے زمین پہ، اتنے آپ کو چٹپٹے کھانے بھی ملیں گے، رزق، روٹی، روزی پانی سب ملے گا. تو ہم زمین، جو یہ ہمارے پاس زمین ہے، اس کے اوپر جو وسائل ہیں ان کو پروسیس کریں. زمین کے اندر چھپے خزانے ہیں ان کو ایکسپلور کریں. فصلیں اگائیں، ذریعہ جناس اگائیں. اس کے بعد دیگر جو ہمارے مطلب یہ جیسے فضا میں ہمارے پاس انرجی ہے، سولر انرجی ہے، اس کو سیو کریں، اس کو پروسیس کریں. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسے وسائل پڑے ہوئے ہیں کہ جن کو ہم پروسیس کر کے زر مبادلہ کما سکتے ہیں، خوشحال ہو سکتے ہیں. بہت ایزی ہے. میں آپ کو ایک بات، آخری بات، جو ویڈیو بہت لمبی ہوگی، میں آپ کو آخری بات بتاؤں کہ میں 40 دن تقریباً، زیادہ ہوں گے لیکن کم نہیں ہے، بلوچستان کا ایک علاقہ تھا، اس میں پھنس گیا. کسی مشن پہ تھا، وہاں پھنس گیا. تو صرف اور صرف 40 دن میں پانی پیتا رہا اور کھجور کھاتا رہا. تو جب میں اسلام آباد میں آیا تو میں نے اپنے جب وزن کیا، اپنے حالات واقعات سے دیکھی، تو سب سے زیادہ آج تک میری صحت اس طرح کی نہیں بنی ہے. بالکل کوئی صحت خراب نہیں ہوئی، کوئی بیمار نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، صرف کھجور کھاتا رہا میں. تو ہم لوگ یہ چٹپٹے کھانے، یہ بریانیاں، یہ بکواسات ہوٹلوں کے اور یہ وہ اس طرح کے، اور پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی. بھائی مہنگائی ہو گئی تو آپ اس حساب کتاب سے کھائیں نا جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے. اگر آپ کما رہے ہیں 1000 روپے کا، 1000 روپے آپ کی کمائی ہے، کمائی کیا کرتے ہیں وہ رام خوری سے، رشوت سے. وہ کہ پولیس میں بھرتی ہو کے کسی کی جیب لوٹ لی، کہیں رام توبی کر کے، کہیں نکمے پن سے بیٹھ کے پیسے لے لیے 10,000 20,000. تو اس میں کیا کھائیں گے؟ آج کھانا باہر کھائیں گے، آج ڈنر باہر کریں گے. کتنا بل آیا جی؟ 3,000 4,000 روپیہ. وہی تم 300 400 میں کرو نا. جاؤ کھجوریں لاؤ، کھاؤ، ایسی چیزیں کھاؤ جو جتنی مرضی آپ کھاؤ، کو پرابلم نہیں ہوگی. ملیں گی کتنی مارکیٹ میں، بہت سستی ہیں. آپ کے ناشتے دیکھو، آپ کے ڈنر دیکھو. اور پھر یہ تعلیمی نظام جس پہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. لاکھوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں ایسے کو جانتا ہوں کہ جو ایم فل اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی فرضی سے نام رکھے ہوئے ڈگریوں کے. وہ ڈگریاں اٹھائی اور کسی سے پوچھ لو بارش کہتے ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. یہ تو سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں. پروسیس کیا ہے؟ اگر میں نے ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے ایک بچے سے پوچھا، FSC کر رہا تھا وہ، ایسے ہی بس پارک میں بیٹھا. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو فصلیں یا اناج ہیں، دالیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو کہتا ہے دکان سے آتی ہے. پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو دودھ ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہتا ہے دکان سے آتا ہے. خیر دودھ کا تو اس نے بتایا کہ جانوروں سے ملتا ہے. تو جب میں نے یہ پوچھا کہ یہ جو دالیں ہیں، اناج ہیں اور فروٹس ہیں، یہ کدھر سے آتے ہیں؟ کوئی 2 4 فروٹس کا میں نے نام پوچھا تو کہتا ہے جی دکان پہ آتے ہیں. میں نے کہا دکان پہ کہاں سے آتے ہیں؟ کہتا ہے منڈی سے آتے ہیں. میں نے کہا منڈی میں کہاں سے آتے ہیں؟ کہتا ہے کسی دوسری منڈی سے آتے ہوں گے. تو یہ حالت ہے کہ ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے
کہ جو چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں یہ پروسیس کیسے ہوتی ہیں، یہ ہم تک کیسے پہنچتی ہیں، ہم ان کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں. ہم ایک ہی چیز پیدا کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، پیسے. کون سے پیسے؟ نوٹ. نوٹ ایک ایسی چیز، کاغذ، نوٹ بھی کاغذ کا ہوتا ہے. تو اس لیے براہ کرم جو بندہ بھی یہ ویڈیو سنیں وہ کچھ نہ کچھ، ہاں کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائے کہ ہماری کوئی بات اگر بری لگی ہو تو وہ ہمیں ضرور بتائے کہ یہ بات ہم نے غلط کی ہے، تاکہ نیکسٹ ہم یہ اس طرح کی بات نہ کریں کوئی. تو یہ ہے کہ کچھ پیدا کرو. کچھ پیدا کرنے سے میری مراد یہ نہیں کہ بچے پیدا کرو، بھینسوں کے کرو، گاؤں کے کرو، مرغیوں کے کرو، جانوروں کے بچے پیدا کرو جن کو آپ پال سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ نے بچے برائے مہربانی اتنے پیدا کرو کہ جتنے کی آپ کے پاس گنجائش. رزق میں نے پہلے بولا کہ رزق اللہ نے دینا ہے، لیکن اللہ نے واضح اشارہ دیا ہے رزق تو اس نے دینا ہے. لیکن اگر ایک بندے کے گھر میں گنجائش ہے، یا اس کے گھر اتنا ہے کہ 4 بچوں کے یا 5 بچوں کی گنجائش ہے، تو وہاں پہ اگر 13 بچے ہوں یا 14 بچے ہوتے ہیں، ایسے درجن سے زیادہ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کی تربیت صحیح نہیں کریں گے. جب تربیت صحیح نہیں کریں گے، تعلیم صحیح نہیں دیں گے، ان کو روزگار نہیں ملے گا، تو کیا کریں گے؟ چوریاں کریں گے، ڈاکے ماریں گے، قتل کریں گے. اس لیے فصلیں پیدا کرو، فروٹ پیدا کرو، زرعی اجناس پیدا کرو، ڈیری پروڈکٹس پیدا کرو، انرجی پیدا کرو، بایو گیس کی طرف آئیں، اور ایسے وسائل پیدا کریں جو آپ کو بھی کام آئیں انڈیویجول، اور لوگوں کو بھی کام آئے. آپ باہر بیچیں اور باہر سے زر مبادلہ کمائیں. یہ نوکریوں کی طرف جانا اور پورے 10-20 سال سی وی ڈال کے اور گھومتے رہنا ادھر ادھر، اور اداروں میں رشوت. کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ رشوت ایک بہت بڑی لعنت ہے، 10 لاکھ روپے دے کے پی این کی نوکری لیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے پھر وہ بھی ایسے ہی خوار ہو کے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. تو ویڈیو بہت لمبی ہوگی، بہت شکریہ جو بندہ سنتا ہے. تو یہ سبسکرائب کے لیے ہم نہیں بنا رہے ہیں، ویوز کے لیے نہیں بنا رہے ہیں. کوئی ویوز کی ضرورت نہیں ہے، سبسکرائب کی ضرورت نہیں ہے. جو نہیں کرتا نہ کرے. والسلام.